اگرچہ کہ کہنے کو ایک چھوٹا سا موضوع ہے، لیکن اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہر کسی کے گھر کا ماحول ایک جیسا نہیں، ہر کسی کے گھر میں بسنے والوں کا سوچنے کا معیار اور لیول ایک جیسا نہیں، ہر بندے کی سوچ جدا جدا ہے۔ ایسے میں سادہ الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ بندہ ایک مختصر نشست میں اس موضوع کا احاطہ کر لے اور بندوں کو ساری بات سمجھا دے تو یہ قدرے مشکل بات ہے، لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کا اختصار بھی بندے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے بہتر ہونے کا ایک معیار رکھا ہے، انسان کے وجود پہ خیر ہونے کا ایک پیمانہ مقرر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے لیے ایک سٹینڈرڈ دیا ہے کہ اگر وہ اس سٹینڈرڈ پر ہے تو اسے اچھا انسان کہا جا سکتا ہے، اور وہ اچھا، خوبصورت، خیر سے بھرپور، نفع مند انسان، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلیکم وأنا خیر لأہلی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹینڈرڈ بیان فرما دیا بندے کا، اور اپنی مثال بھی پیش کر دی کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، اور تم میں بھی اپنے لوگوں میں اگر کسی اچھے شخص کو دیکھنا ہے، اچھے فرد کو دیکھنا ہے، یا تمہیں اچھا بننا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے بہتر ہونے کا جو سٹینڈرڈ متعین کیا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بندہ اچھا ہو، گھر والوں کے لیے اس کے وجود میں خیر، وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا برتاؤ کرتا ہو، اچھا اس کا اٹھنا بیٹھنا گھر میں گھر والوں کے لیے بہتر ہو، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ شخص بہتر ہے۔ اب یہ بہتر ہونا اور بہتر دکھنا، اس میں تھوڑا فرق ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز کی اچھائی سنتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے وجود سے اس اچھائی کا ظہور ہوتا ہوا لوگوں کو نظر آ جائے، میرے اندر وہ چیز ہے یا نہیں ہے، بس میرے ہاں سے وہ چیز لوگوں کو نظر آ جائے۔ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہونا یہ الگ چیز ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہونے کا دکھلاوا کرنا یہ الگ چیز ہے۔ جب مہمان آ گئے تو بیوی کو، بچوں کو گالی دینا بند کر دی، وہ بیجا چھڑکنا، بد اخلاقی سے بات کرنا یہ بند کر دیا، اور جیسے ہی وہ چوکھٹ سے پار ہوئے دوبارہ اپنی اصلیت نکل کر پھر سامنے آ گئی، تو یہ کیا ہے کہ یہ بندے کو خیر نہیں ہے، یہ بندے کے لیے کوئی بہتری نہیں ہے۔ بہتری یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اس رشتے کو، اپنے اس ناطے کو اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے اخلاق حسنہ کے اصول کے مطابق گزار، اور یہ دونوں طرف سے ہے، چاہے میاں کی طرف سے ہو، مرد کی طرف سے ہو، یا عورت کی طرف سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گھر کا ماحول
بہتر کرنے کے لیے ضابطے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمیں ان ضابطوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اپنے گھر پہ کیسے رہنا ہے، اور پھر یہ کہ گھر کے ماحول کو اگر ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں تو صرف گھر کے انٹیریئر کو اچھا کر لینا کہ آپ کے گھر کا ایمبیانس اچھا ہو جائے، انٹیریئر ڈیزائنر سے اچھا ڈیکوریٹ کر لیا، تو یہ در و دیوار کو اچھا کرنے سے گھر اچھا نہیں ہو جاتا۔ مہنگے کرٹن لٹکا دیے آپ نے، مہنگا کارپٹ بچھا دیا، اچھے صوفے لا کر رکھ دیے، اور آپ یہ کہیں کہ میں اپنے گھر کے لیے دیکھیے کتنا فکر مند ہوں، میں نے اپنے گھر کو دیکھیے جنت سا بنایا ہوا ہے۔ جنت صرف ظاہری خوبصورتی کا نام نہیں ہے، جنت گھر اس وقت بنتا ہے کہ جب گھر کے رہنے والے جو افراد ہیں وہ بھی آپس میں محبت و اتفاق سے رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نماز سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں، روزے سے بھی اچھا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں اخلاق کے ساتھ بنا جھگڑا کیے ہوئے خیر و سلامتی کا مجسم بن کے رکھنا، یہ نماز روزے سے بھی اچھا عمل ہے۔ یعنی مراد یہ نہیں کہ نماز روزہ چھوڑ دیا جائے اور گھر میں جو ہے وہ ہنستے مسکراتے رہا جائے، یہ صرف اللہ کے رسول نے ایک ویلیو بتائی ہے کہ بندہ اگر گھر میں اچھا رہے، جیسے ہم نے اس موضوع کا جو پہلا خطبہ تھا اس میں حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ جو شخص جھگڑالو ہے اس کا نماز روزہ بھی اس کے سر سے ایک بالشت پر نہیں جاتا۔ تو دیکھیے کہ جو عبادت کو جو چیز پرواز کے پر لگاتی ہے وہ بندے کا اچھا اخلاق ہے، اور بندے کے اچھے اخلاق کا پہلا میدان اس کا گھر ہے، کیونکہ بندے کی اصلیت وہیں سے نکلتی ہے جہاں اس کا زیادہ ٹائم صرف ہوتا ہے۔ دوست احباب کے سامنے تو ہر کوئی دیالو بن جاتا ہے، ہر کوئی اچھے اخلاق والا بن جاتا ہے، پڑھے لکھے دوست ہیں تو ان میں پڑھا لکھا بنا ہوا ہے، اور سڑک چھاپ ہے تو ان کے ساتھ سڑک چھاپ بنا ہوا ہے۔ لیکن جو گھر کا معاملہ ہے وہ ہر بندے کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، کہ وہ گھر میں کیسے رہتا ہے یہ اگر دیکھنا ہے تو اس کے گھر کو ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندے کے اچھے ہونے کا نصاب متعین فرمایا ہے وہ فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بندہ اچھا، ان کے لیے اس کی زبان، اس کی سوچ خیر ہی خیر۔ لیکن اس خیر کے پہلو میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ جب اپنے گھر میں خیر کا مجسم بن کر رہتا ہے، پھر اس کے وجود سے دیگر چیزیں جو خیر کی نکلتی ہیں وہ اس کے گھر والوں میں صلاحیت ہوتی ہے، ان میں بھی خیر کے پہلو نمودار ہوتے ہیں، وہ بھی اچھی راہ کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ گھر پہ اچھا نہیں ہے تو وہ گھر والوں کو لاکھ سمجھا لے، اگر خود بہتر نہیں ہے تو الفاظ کچھ بھی تاثیر نہیں رکھتے۔ آپ ایسے والد کو دیکھیں کہ جو خود سگریٹ پیتا ہے، گٹکا ماوا کھاتا ہے، لیکن چور بھی یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کا بیٹا بھی چور بنے۔ اب یہ خود سگریٹ پی رہا ہے، خود گٹکا کھا رہا ہے، لیکن اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ تمہارا منہ توپ ہوا اگر تم نے سگریٹ پیا، یہ کر دوں گا اگر تم نے گٹکا کھایا۔ تو اب آپ کا عمل وہ آپ کے الفاظ پر بھاری ہے۔ بچے جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، بلکہ جو آپ کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں۔ آپ نے سختی کر دی ہے، خود سگریٹ پیتے ہیں لیکن بچوں پر سختی ہے، تو بچے وہاں پر جا کر سگریٹ پیئیں گے جہاں آپ انہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟
کہ اگر آپ خود کو دیکھیں جو اب سگریٹ پیتے ہیں تو ان کے والد بھی انہیں اسی طرح سے ہی ڈانٹتے تھے جو آج کے باپ اپنے بچوں کو منع کر رہے ہیں. ان کی بھی چڑھتی جوانی ایسی ہی تھی کہ باپ سگریٹ پیتا تھا اور منع کرتے تھے. اب ان کو پتا ہے کہ جیسے ہم چھپ کر پیتے تھے یہ ہماری اگلی نسل بھی یہی کرے گی. اپنے عمل میں اگر تبدیلی نہیں لائیں گے تو اگلی نسل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. جو ہمارا عمل ہے وہی اگلی نسلوں میں چلے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آگے کوئی کرشمہ ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی بندے کے اوپر اس کی اپنی ذمہ داری ہی فقط نہیں ڈالی بلکہ اس کے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ڈالی ہے. نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی بھی. ہم دنیاوی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. میں نے بچوں کو اچھا پڑھا لیا, اچھا کھلا دیا, پہنا دیا, میری ذمہ داری پوری ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندہ مومن کی ذمہ داری کو اس سے آگے رکھا ہے اور ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ کہ اے بندہ مومن اپنی جان کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کی جان کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی صرف وقائے نفس, حفاظت نفس, اپنی جان کو بچا لینا, خود اچھے کام کر لینا, دوسروں کو چھوڑ دینا کہ وہ جانے, ان کا کام جانے. اللہ نے بندہ مومن کی یہ ذمہ داری نہیں لگائی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کی ذمہ داری میں یہ شامل رکھا ہے, اس کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل ہے کہ جہاں وہ خود اچھے کام کرتا ہے, برائی سے بچتا ہے, وہاں اس جذبے کو اپنی آنے والی جنریشن میں بھی مزین کرے, اس میں بھی صلاحیت ہو یہ جذبہ. تو وہ اسی صورت میں ہوں گے کہ جب اس کے اپنے عمل میں ہوں گے, کیونکہ جو عمل کیے جائیں گے وہی آگے دکھیں گے اور آگے معاملہ چلے گا. تو یہ ایسے کر دینا بعض, کیونکہ اب ہم تعلیم کی نام پہ جو جہالت حاصل کر رہے ہیں اس نے تو سارے سٹرکچر کا بیڑا غرق کر دیا کہ ہم کہ بچے کو تعلیم دے دی ہے, وہ اپنا اچھا برا خود جانتے ہیں, میں تو ان پہ سختی نہیں کرتا. یہ آج کے ماڈرن ماں باپ کا ایک ڈائیلاگ ہے. بچوں کی پرائیویسی ہے, بچے جو چاہیں کریں, بچے اپنا آج نیا دور ہے وہ اپنا اچھا برا بلا سب جانتے ہیں. یہ کہہ کے ہم فارغ ہو گئے اس عظیم ذمہ داری سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی تھی, اور جو ہم نے ان کو جہنم سے بچانے کی جو ذمہ داری اللہ نے ہماری لگائی تھی ہم نے اس سے پہلو تہی کر لی. تو باقی جو ہم نے ان کے اوپر محنت اگر کی بھی تھی ظاہری طور پر, تو آخرت کے میدان پہ جب معاملہ سب کے سامنے ہوگا تو یہ جو ان کے اوپر ظاہراً بھی خرچ کیا ہوگا وہ سارے کا سارا برباد اور عکارت ہو جائے گا, صرف اس وجہ سے کہ ان کی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. وہاں یہ اولادیں کہ جن کو ہم نے انڈیویجولزم کے کافرانہ نظریے کی نظر کر دیا اولادوں کو, یہ اولادیں وہاں پر کلیم کریں گی آ کر کے اس بندے نے الہی ہماری تربیت ہی نہیں, اس نے ہمیں اچھا برا سکھایا نہیں, اس نے ہمیں اچھا برا سکھایا ہی نہیں, شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا. اور اس سے کہ ہم پرائیویسی اور انڈیویجولزم کے اس بھیانک منظر میں جس نسل کو تیار کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ آگے موٹر سائیکل چلانے والا شخص وہ گاڑی والا ہے, ٹوپی والا ہے, وہ مہذب ہے, پیچھے جو عورت بیٹی کے روپ میں یا بیگم کے روپ میں ہے, نہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہے, نہ کوئی حیا کا لباس ہے, اور وہ جا رہے ہیں. اب اس کو اگر ویسٹرنائز پیراڈائم میں دیکھیں
تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں کتنی باپ نے بیٹی کو آزادی دی ہے، لیکن ہمارا دین ایسے شخص کو دیوس کہتا ہے کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، ایسا نمازی، حاجی، روزے دار کہ جسے اپنے گھر کی عورتوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو فرمایا دیوس۔ گالی دیتے ہیں نا کسی کو بھی، یہ دیوس ہے، اب پتہ نہیں ہم کس معنوں میں دیتے ہیں، لیکن دیوس کا معنی یہ ہے کہ جس کی عورت کدھر جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، کیا کر رہی ہے، جس نے اپنے آپ کو اس تعلق سے لا تعلق کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے ایسے شخص کو دیوس فرمایا ہے، اور اس کو وعید یہ دی ہے کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، کہ جو سینکڑوں لاکھوں میل دور سے آتا۔ یہ آج ہم یہ ساری چیزیں تعلیم کے نام پہ اپنا رہے ہیں، بچوں کی تربیت سے، کہ جس سے ایک اچھا گھر، ایک اچھا گھرانہ ترتیب پا سکتا ہے، اس سے ہم مختلف جدید نعروں کی آڑ میں برباد کر رہے ہیں۔ اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم محنت مزدوری کر کے، خون پسینہ بہا کے، ایون یہ کہ ہم حرام بھی کما کر اپنی آخرت برباد کر کے، ہم اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو بہت اچھے تعلیمی ادارے میں ڈال دیا ہے، اور تعلیمی ادارے کا ہمارے ہاں نصاب کیا ہے کہ وہ بچے کو جو ہے وہ خوب ٹیڑھا کر کے انگلش سکھائیں، اس کو فونس کے نام پہ پورا ریز بنائیں، یعنی کہ اس کا جو سوچنے کا زاویہ نظر ہے وہ سارے کا سارا اس کو ویسٹرنائز کر دیا جائے۔ اس میں سارے جو یورپ کے تہوار ہیں، ہیلوین ڈے ہے اور فلاں ڈے ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، یہ سارے کے سارے وہاں پر سکھائے جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کا ایکسنٹ دیکھو، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی برٹشر بول رہا ہے۔ اس کو دیکھو، اس کو بس اردو صحیح نہیں آتی ہمارے بچے۔ یہ فخر کی بات ہے، میرے بچے کی انگلش رائٹنگ بہت اچھی ہے، اردو نہیں لکھ پاتا ہے۔ تو یہ جو لانتی کریکٹر ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہے، یہ ہمارے گھروں کا ماحول کیسے ایک اسلامی ماحول بنا سکتا ہے؟ ہم خود کی کر اگا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نیند کی صحت افزا چھاؤں پائیں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اپنی سوچ میں حریت لانا، اسلامی فکر لانا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، ورنہ اپنے ہاتھوں سے جو ہم تباہی اپنے گھروں میں بو رہے ہیں، یہ ہمیں کہیں کبھی نہیں چھوڑے۔ روز روز ہمارے سامنے اس تہذیب کی تباہ کاریاں عیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے ایک غلامی کا جو تسلسل ہے وہ کالے انگریزوں کی ابتدا میں بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سے اگر ہم جان نہیں چھڑاتے تو ہم ابھی اپنے بھیانک مستقبل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔